کہانی ہمیشہ آدم علیہ السلام کی سنائی گئی کہ کیسے وہ جنت سے زمین پر آئے، کیسے انہوں نے توبہ کی، کیسے انہیں نبوت ملی۔ لیکن ایک اور وجود تھا جنت میں، خاموش مگر ہر قدم پر ساتھ۔ ایک ماں جس کی آنکھوں نے جنت کا پہلا منظر دیکھا، جس کی تنہائی نے زمین کے سناٹے کو جنم دیا۔ وہ ماں جس کا نام ہم بھول چکے ہیں، حضرت حوا علیہ السلام۔ آج ہم اس ماں کی کہانی سنیں گے جس کے آغوش سے نسل انسانی کی شروعات ہوئی، جس کے آنسو آج بھی زمین کے اندر کہیں گونجتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس بھولی ہوئی ماں کی جو صرف ایک عورت نہیں بلکہ پوری انسانیت کی پہلی ماں ہے۔ آئیے اس خاموش درد کو سنیں جو تاریخ کی کتابوں سے مٹا دیا گیا۔ قرآن پاک کے اوراق میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، سجدہ ملائکہ کا واقعہ ہے، شیطان کی نافرمانی ہے، جنت کی آزمائش، مگر ایک ہستی ہے جو ان تمام واقعات میں خاموش موجود ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہیں ہماری پہلی ماں حضرت حوا علیہ السلام۔ ان کی آنکھوں نے سب سے پہلا منظر جنت کا دیکھا، ان کے کانوں نے سب سے پہلا کلام حضرت آدم علیہ السلام کا سنا، ان کا لمس سب سے پہلے جنت کی ہواؤں سے آشنا ہوا، مگر ہم نے ان کے درد، ان کے صبر، ان کی تنہائی کو کتنا یاد رکھا۔ یہ کہانی ہے بھولی ہوئی ماں کی، ایسی ماں جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تو زمین پر سمندر بن گئے، جس کی تنہائی نے پہاڑوں کو ہلا دیا۔ آئیے اس داستان کو دل سے سنیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تو وہ اکیلے تھے۔ جنت میں ہر چیز موجود تھی مگر ایک چیز کی کمی تھی، ساتھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، عورت پسلی سے پیدا کی گئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نیند مکمل ہوئی تو انہوں نے آنکھ کھولی اور سامنے ایک خوبصورت ہستی کو پایا، حضرت حوا علیہ السلام۔ وہ حیران تھے، محبت اور انسیت کے جذبات دل میں ابھرے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، یہ تمہاری بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات کا پہلا نکاح تھا، پہلی ملاقات، پہلا لمس، پہلا سلام۔ وہ جنت جہاں نہ بیماری تھی، نہ تھکن، نہ جدائی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک ساتھ رہنے لگے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ شیطان جو سجدے سے انکار کرنے کے بعد لعین بن چکا تھا، انسان کا دشمن بن چکا تھا، وہ جنت میں داخل ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال بادشاہی کا راستہ نہ دکھاؤں؟ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو دھوکا ہوا۔ وہ درخت کے قریب گئے، پھل کھا لیا اور پھر وہ ننگے ہو گئے۔ شرم محسوس ہوئی، انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے کی کوشش کی اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا، تم سب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ یعنی موجودہ سعودی عرب میں۔ وہ لمحہ جب دونوں الگ ہوئے، وہ لمحہ جس نے دو دلوں کو توڑ دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں خوف تھا اور ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا میں پھر کبھی حضرت آدم علیہ السلام سے مل سکوں گی؟ حضرت حوا پہاڑوں کے درمیان بیٹھی تھی، سمندر کی لہریں شور کر رہی تھیں، دن رات ایک ہو گئے۔ وہ ہر صبح آدم علیہ السلام کا چہرہ تلاش کرتی،
ہر رات ان کی آواز سننے کی حسرت میں سوتی تھی۔ جدہ کا مطلب ہے ماں کی جائے نزول۔ حضرت حوا کی دعائیں، آہیں، سجدے سب اس مٹی میں جذب ہو چکے ہیں۔ پھر طویل عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ایک دوسرے کی تلاش میں نکلے، چلتے رہے، روتے رہے، ڈھونڈتے رہے، اور پھر عرفات کے میدان میں دونوں کا ملاپ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے عرفات کہا جاتا ہے، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی آواز پہچانی اور دونوں سجدے میں گر گئے۔ وہ ایک غلطی تھی، لیکن اس غلطی نے انہیں جنت سے زمین پر لا کھڑا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، مگر واپسی جنت میں نہیں ہوئی، زندگی کی ایک نئی آزمائش شروع ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی دوبارہ ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی تو دونوں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا، گڑ گڑایا، توبہ کی، اور اس کے بعد ایک نئے باب کا آغاز ہوا، دنیا میں انسان کی زندگی کا باب۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اب زمین پر ایک مشن کے لیے بھیجا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہدایت اب زمین پر تھی، اور حضرت حوا علیہ السلام اس ہدایت کو اپنی اولاد تک پہنچانے والی پہلی ماں تھیں۔ حضرت حوا علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھتے ہی نئی آزمائشوں کا سامنا کیا۔ جنت جیسی سہولتیں نہیں تھیں، ہر طرف اجنبیت تھی، زمین سخت تھی، موسم بدلتے تھے، کھانے کے لیے محنت درکار تھی، مگر حضرت حوا علیہ السلام نے ان سب کا سامنا کیا صبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی، جڑواں بچوں کی صورت میں۔ ہر بار حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے۔ پہلا جوڑا تھا قابیل اور اکلیمہ کا، پھر دوسرا جوڑا ہوا حابیل اور لبودہ کا۔ انسانوں کی نسل کی شروعات ایسے ہوئی کہ ہر جوڑے کے بیٹے کی شادی دوسرے جوڑے کی بیٹی سے کی جاتی۔ ایک وقت آیا کہ حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کے نکاح کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی مرضی کے مطابق فیصلہ سنایا۔ حابیل کا نکاح اکلیمہ سے اور قابیل کا نکاح لبودہ سے کیا جائے، مگر قابیل نے انکار کیا کیونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ کی راہ میں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اکلیمہ سے نکاح کرے گا۔ حابیل نے بہترین جانور اللہ کے حضور پیش کیا، قابیل نے کمزور غلہ چنا۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔ قابیل حسد میں جل گیا اور پھر زمین کا پہلا قتل ہوا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے کلیجے پر پہلا زخم لگا۔ وہ ماں جس نے اپنے بچوں کو محبت، صبر اور ایمان سکھایا، آج اسی کی اولاد نے قتل کا آغاز کر دیا تھا۔ حابیل کی موت حضرت حوا علیہ السلام کے لیے ایسا دکھ تھا جس نے ان کا دل توڑ دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام روئیں دن رات، مگر زبان پر شکوہ نہ آیا، دل میں دعا رہی، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر اللہ کا ذکر۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی چاہتی تھیں کہ ان کے بچے کامیاب ہوں، مگر انسان کی فطرت، آزمائشوں کی دنیا اور شیطان کی چالیں، سب نے صبر آزما، امتحان دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت جاری رکھی، صبر کا درس دیا، اللہ سے محبت، اس کی اطاعت اور شکر کا سبق دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی شروع کی، جانوروں کو پالا، لباس بنایا، پینے کے پانی کے لیے کنویں کھودے، اپنی اولاد کو زندگی گزارنے کے ہنر سکھائے۔ یہی زمین اب ان کی آزمائش کا مقام بھی تھی اور ان کا مدرسہ بھی۔ حضرت حوا علیہ السلام نے بیٹیوں کو حیا، محبت اور شرافت سکھائی، اور بیٹوں کو غیرت، رزق حلال اور عدل کرنا سکھایا۔ حضرت حوا علیہ السلام نہ صرف ایک ماں تھیں بلکہ پہلی معلمہ بھی تھیں۔ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے الہام سے تھا۔
ان کے مشورے حضرت آدم علیہ السلام کے فیصلوں میں شامل ہوتے۔ ان کے مشوروں نے کئی بار خاندان کو بکھرنے سے بچایا۔ حضرت حوا علیہ السلام نے کبھی اپنی ذات کو فوقیت نہ دی، ہمیشہ نسل انسانی کی بہتری کے لیے کام کیا۔ ایک دن ایسا آیا جب حضرت حوا علیہ السلام بیمار ہو گئیں۔ ان کے ارد گرد ان کی اولاد، پوتے پوتیاں موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں جنت کی یادیں، دل میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ گزارے لمحے تھے۔ وہ اپنے بچوں سے کہتی، میرے بعد تقوی اختیار کر، شیطان تمہارا دشمن ہے، نماز قائم کرنا، اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہونا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرنا اور اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام کی روح اللہ کے حکم سے نکل گئی۔ زمین نے پہلی ماں کو اپنے دامن میں لے لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو سپرد خاک کیا۔ وہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ زمین نے پہلی ماں کو اپنی آغوش میں لیا۔ پہاڑوں پر خاموشی تھی، ہوائیں تھم گئیں اور آسمان نے بارش کی صورت میں آنسو بہائے۔ ان کی قبر جدہ میں ایک پہاڑ کے پاس ہے۔ آج بھی لوگ اسے ہماری ماں حوا کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام کی زندگی ہر عورت کے لیے مثال ہے۔ بیوی کے طور پر وفاداری، ماں کے طور پر صبر، معلمہ کے طور پر دانائی اور مومنہ کے طور پر عبادت اور قربانی۔ حضرت حوا علیہ السلام وہ ماں جس کے دل میں پوری انسانیت بسی ہوئی ہے۔ ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام جو کبھی شکایت نہ کرتی تھیں، جنہیں ہم نے بھلا دیا، جنہیں صرف ایک گناہ کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کی زندگی صبر، قربانی اور روشنی سے بھری تھی۔ آج ہمیں حضرت حوا علیہ السلام کی عظمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنی ماں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو ان کا نام سکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں تو حضرت حوا علیہ السلام ہماری ماں ہیں۔